اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے، اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کے مہینے میں ہمیں توفیق دی کہ ہم کچھ آ کے بات کر سکیں، اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کر سکیں، اللہ رب العزت سے تعلق قائم کر سکیں، اور اللہ رب العزت کا تعلق اپنے عزیز و اقارب دوست و احباب سے بھی ماہ رمضان کے مہینے میں ان سے ملا دیں، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہیں انہی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ جو اللہ رب العزت کو بھول جاتے ہیں پھر اللہ رب العزت بھی ان کو بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے اس میں اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے۔ فَأَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں، جب تم مجھے بھولتے ہو تو میں سب سے پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ تمہاری روزی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اللہ بند نہیں کرتا کسی کی روزی کو، تنگ کر دیتا ہے۔ روزی کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، پھر رہے ہیں، شہر شہر دور دور جا رہے ہیں، روزی میسر ہی نہیں۔ اور اللہ کا ذکر کرو بیٹھ کے گھروں میں، اور مسجدوں میں جو لوگ امام ہیں، جو صرف مؤذن ہے، اس کی اللہ رب العزت جو خوراک کا انتظام کر رہے ہیں، لوگ لائے جا رہے ہیں، اور اس کے گھر میں جو ہے الحمدللہ پکی پکائی چیزیں، پکتا کہاں ہے آج، کھاتا کہاں ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا نظام، اللہ کی یاد کر۔ فَأَعْرِضْ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنُحْشِرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور پھر اس کو جب اٹھایا جائے گا قیامت کے دن تو وہ اندھا ہوگا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَّرْتَنِي أَعْمَىٰ۔ تو وہ اللہ سے سوال کرے گا، پوچھے گا، اے اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، اب میں اندھا کیوں ہو گیا؟ ہائے ہائے۔ قَالَ لِمَ حَشَّرْتَنِي أَعْمَىٰ قَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دیکھتا تھا۔ اب اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں سن۔ قَالَ كَذَلِكَ، اللہ رب العزت فرمائیں گے، قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتُهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ۔ اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس، ہماری نشانیاں، ہمارا ذکر، ہماری باتیں تمہارے پاس آئیں۔ یہ جو سارا اسلامی ماحول ہے، قرآن پاک کا پڑھنا، 5 نمازوں کا پڑھنا، زکوٰۃ، عشر، یہ چیزیں ساری ادا کرنا، یہی اسلامی زندگی ہے نا۔ تو اس کو جب چھوڑ دیں گے تو یہ ساری آیات ہیں، اسے ساری نشانی۔ قَالَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتُهَا، ہم نے اپنی ساری چیزیں بھیجی تمہاری طرف، تم بھول گئے ان کو، تم نے تو ان کی طرف جو ہے کبھی کیا ہی نہیں۔ تو اللہ رضا ہمارے، تو آج ہم تمہیں بھول گئے۔ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتُهَا كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اسی طرح آج ہم بھی تمہیں بھول گئے۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت سے جو ہے، جب تم بھول جاؤ گے تو اللہ تمہیں بھول جائے گا۔ تو یہ صرف ایک یاد دہانی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق بھی قائم رکھیں، اور اللہ رب العزت سے جو ہے وہ آپ قائم سلسلہ جو ہے رہیں، یاد کرتے رہیں اور کرتے رہیں۔ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے گاؤں میں، وہ ہم بہت چھوٹے تھے، پڑھتے تھے، تو جو ہمارے بزرگوں میں بڑے بزرگ تھے، ہمارے دادا مرحوم بھی اللہ رب العزت ان کو جنت نصیب فرمائے، پولیس میں تھے، اور ان کا بڑا جو ہے نام تھا، تو انہوں نے بھی لوگوں کے بڑے کام کیے۔ ان کی بات جو ہے ہم کبھی پھر بعد میں بتائیں گے۔ ابھی ہمارے جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے جو ہے شہر میں، ہمارا گاؤں بمبول تھا، خوشاب میں ہے، تو وہاں
ایک بزرگ تھے، ابھی تو مجھے نام آ رہا تھا ان کا، پھر بھول گیا، وہ تھے اعوذ باللہ من الشیطان، وہ کسی ہمارے اپنے ہی تھے گاؤں کے، تو ان کی جو زندگی تھی وہ اتنی مختصر اور جامع زندگی تھی کہ وہ پاؤں سے ننگے چلتے تھے، وہ پاؤں سے ننگے چلتے تھے، قتالی کہلاتے تھے، مجھے نام آ جائے گا بھی. تو وہ حج پہ گئے، ہمارے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، اور سخت ان کی جو ہے اپنا اس زمانے میں وہ صدقہ خیرات، تو اللہ کے ساتھ تعلق، ہمارے والد صاحب کے پاس آنا، مساجد میں ان کا بڑا تعلق تھا. تو وہ جب حج پہ گئے تو ہمیں یاد ہے کہ وہاں کسی سے دوستی کر کے آئے، عربی کے ساتھ. تو جب وہ دوستی کر کے آئے تو بمبول کی مسجد میں ایک سعودی عرب کا حاجی، وہاں سے سعودی عرب کا سعودی آیا، اور مسجد میں اعلان ہوا کہ ایک سعودی عرب کا مکہ سے، ایک مدینہ سے ایک عربی آیا ہوا ہے، اور اس کو چنے تسوشر اس کی جو ہے اللہ کے راستے میں اس کو دیں. یہ وقت تھا اس زمانے میں. تو اللہ رب العزت ہمیں جو ہے ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے. اور پھر ان کی وجہ سے جو تھے وہ لوگ آئے اور انہوں نے ان کو چندہ دیا، تو وہ اس کی وجہ سے وہ لے کے گئے، اور الحمدللہ یہ ایک سلسلہ تھا جو ان بزرگوں کی وجہ سے چلتا تھا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ علاقوں میں غربت ہے، پسماندگی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، اللہ کو ناراض کیا گیا ہے، نہ عشر دیتے ہیں، نہ زکوٰۃ کا خیال ہے. مال مویشی اتنے تھے تو ان کے حصے جو دینے تھے وہ بڑے ضروری تھے نا، تو لیکن آج وہ کوئی حصہ نہیں دیتا. تو اس وجہ سے جو ہے اللہ رب العزت نے وہ ساری چیزیں روک لی ہیں. اللہ کا ایک نظام ہے، تم دیتے جاؤ، میں دیتا جاؤں گا، تم روک لو گے تو میں بھی روک لوں. تو بھائی جو ہے وہ سن رہے ہو، اللہ رب العزت جہاں موقع دے تو اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کرو. اور دو چیزیں، تو آج ہمارا لائیو بیان نہیں چلا، کوئی کمپیوٹر کی وجہ سے کوئی ایسا تھا کہ وہ آگے نشر نہیں کر سکا. تو آج ہم 10 صورتیں جو بیان کرتے ہیں ابھی اسی میں بیان کریں گے، پھر انشاءاللہ کوئی موقع ملے گا تو وہاں بھی وہ بتائیں گے. اس سے پہلے ہم وہ صورت پڑھ رہے تھے کہ بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ کے زمانے میں اللہ رب العزت سے جو مطالبات کرنا اور اللہ رب العزت سے مانگنا اور پھر نافرمان ہو جانا اور اللہ کے نبی کو پھر دعاؤں کے لیے کہنا. تو پھر آپ یہاں دیکھیں وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. یہ اب وہ جو بھٹک رہے تھے تو پھر انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اللہ سے پانی کی طرف مانگو، پانگنی مانگا اللہ کی طرف، اللہ سے نبی کے ذریعے سے. اب دیکھو یہاں سے مسئلہ حل ہوتا ہے کہ زندہ آدمی سے دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے، لیکن جب آدمی ہے ہی نہیں، وہ خود ہی اگر موت آ گئی، فوت ہو گیا، تو وہ کسی کے کیا کام آئے گا؟ وہ تو اپنے ہی معاملات طے کر لے تو وہ بڑی بات ہے. زندوں سے دعا کے لیے کہا جاتا ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کو دعا کے لیے کہتا ہے. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں حضرت عمر جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کے کہا یا اخیا، اے میرے چھوٹے بھائی، وہاں ہمارے لیے بھی دعا کرنا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے، حضرت عمر کہتے ہیں ساری دنیا مجھے مل جاتی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ الفاظ کہہ کر بلایا، اے میرے بھیا، اے میرے بھائی. کتنا احترام اور محبت ہوتی تھی. ہم نے دیکھا ہے اپنے ہمارے علاقے میں، وہ گاؤں میں ہم نے دیکھے اس وقت
اتنی محبتیں، پیار، اتنا سلوک، اتنی قربانیاں تھیں. تو آج تو وہ اس وجہ سے دنیا کے معاملات چھا گئے، اس وجہ سے چیزیں کم ہو گئی. تو یہ تو اللہ نے کہا کہ پتھر پر اپنی لاٹھی مارو. تو جب حضرت موسیٰ نے وہ لاٹھی ماری تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. فنفجرت من عشرۃ عین، 12 چشمے پھوٹ پڑے. قد علم کل اناس مشربہم، اور 12 قبیلے تھے، ان کے ساتھ 12 قبیلے تھے. حضرت یعقوب کی جو بیٹے تھے، 12 بیٹے تھے، اور 12 ہی قبیلے ان کے بن گئے. تو ان قبیلوں کو اپنے اپنے گھاٹ کا پتہ چل گیا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے اپنی گھاٹ پر پہنچ گئے، اور پانی اللہ رب العزت نے ان کو حضرت موسیٰ کی دعا پر وہاں عطا کیا. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے، لیکن مت کرو کوئی چیز نقصان اللہ کا. تو پھر اللہ رب العزت اب آگے کر رہے ہیں. اب اگلی ایک سزا، انہیں جو کھانا ملتا تھا، من و سلوہ، پکی پکائی غذائیں ملتی تھیں، اب وہ کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ سے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اہبطوا مصرا، داخل ہو جاؤ شہر میں. اللہ رب العزت فرمانے داخل ہو جاؤ شہر. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، یہ سب تمہیں وہاں ملے گا. پھر فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ. پھر اللہ رب العزت کی اتنی ناراضگی ہوئی اس بات پر، فَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. اب اس قوم نے کہا ہے موسیٰ ہم ایک کھانا کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اب کہو اللہ سے کہ زمین سے، مِمَّ الْأَرْضِ من تنبت الارض، زمین سے ہمیں سبزیاں نکالے، کھکھڑیاں نکالے، دالیں نکالے، اناج نکالے، گندم نکالے، پیاز نکالے، وہ ہم کھائیں گے. تو حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی خیر، میں بڑی نعمت سے تمہیں جو ہے ہٹا کے چھوٹی نعمت اللہ سے مانگوں. تو تم مجھے اگر اس چیز پہ آمادہ کرتے ہو تو نکل جاؤ، کسی شہر میں داخل ہو جاؤ. پھر وہ شہر میں بھی گئے، اللہ نے انہیں شہر کی طرف بھیجا تو وہاں بھی رک بیٹھے، پھر جنگلوں میں بھٹکتے رہے. تو پھر کل نحبتو، چلے جاؤ تم وہاں پر باہر کسی شہر میں چلے جاؤ. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پھر وہاں جو ملے وہ کھاؤ. ضربت علیہم، پھر اللہ کی ان پر جو ہے ذلت نازل ہو گئی، مسکنت نازل ہو گئی، جیسے کہتے ہیں کہ ڈر، خوف، پسو پن، سب وہ جو پستی کی نشانیاں تھیں، پستی کی علامتیں تھیں، وہ ظاہر ہو گئی. تو اس وجہ سے وہ جو ہے وہ اللہ رب العزت ناراض ہوئے، اور ان کو جو ہے اب ان کی طرف جو ہے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت جو ہے وہ ان سے چھین لی. اور اس لیے یہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات، یہ سارا اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بغیر حق، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر کسی وجہ کے. تو یہ ان کا جرم تھا جو کہ وہ فاسق و فاجر ہو گئے تھے. اللہ رب العزت نے ان کو اس وجہ سے جو ہے اپنی طرف سے ملا دیا. پھر اللہ رب العزت جو ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون
اب اللہ رسمارے جو ایمان والے ہیں، خواہ ان میں یہودی ہیں، انصاری ہیں، یا وہ صابین وہ ستارہ پرست ہیں، اگر عمل الصالح اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، پیغمبروں کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ ان کا اگر وہ عمل صالح کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہے اللہ کا، اور وہ جو ہے اللہ کی طرف سے ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ پھر اللہ نے ان سے جو وعدہ لیا، ان سے جو میثاق لیا، کوہ طور کو ان کے سر پر اٹھا کر اللہ رب العزت نے ان سے یہی وعدہ لیا کہ جو میں تمہیں دوں اس کو پکا تھام لینا اور اللہ کا ذکر کرنا تاکہ تم لعلکم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر وہ اس کے بعد پھر گئے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا، اللہ کے ساتھ میثاق کیے ہوئے کو بھول گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمہ لکنتم من الخاسرین، اللہ کا اگر فضل نہ ہوتا اور رحمت نہ ہوتی تو وہ ہمیشہ کے لیے گھاٹے والوں میں سے ہوتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ، پھر ایک اور جرم کر رہے ہیں وہ، اللہ نے ان کو کہا تھا کہ ہفتے کے دن کو مچھلیاں مت پکڑنا، تو انہوں نے ہیلا تماشا کر کے ہفتے والے دن نہیں پکڑتے تھے، لیکن انہوں نے پانی میں وہ چیز رکاوٹیں کر دیں تاکہ جو مچھلیاں آئیں گی وہ ان گڑھے میں گریں گی اور اگلے دن جا کے وہ پکڑ لیں گے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جو انہیں وعدہ کیا تھا اس کی پکڑ میں آ کر اللہ رب العزت کہہ لے ہیں کونوا قردۃ خاسئین، تو بندر ہو جاؤ۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہ وما خلفہم، پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ ہو تم جو ہے فجعلناها نکالا، عبرت کا نشان بنا دیا اللہ رب العزت دنیا کے آنے والے لوگوں کے لیے، اور ہمیشہ جو نسلیں آئیں گی اور قیامت تک جو لوگوں کے لیے آنے والے ہیں اور پہلے لوگوں کے لیے یہ ذکر کر دیا فجعلناہم نکالا لما بین یدیہ وما خلفہم بین یدیہ وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، اور یہ جو ہے متقیوں پرہیزگاروں کے لیے یہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ چھوڑا سلسلہ۔ تو اللہ رب العزت ہمیں آج اتنا ہی کرتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے یہ زیادہ ٹائم ہوگا تو اس کو لینا، تو انشاءاللہ آگے پھر چلتے رہیں گے۔ بس پیغام آج کا یہی ہے کہ جو بھی آج آپ کو 8واں روزہ ہے، 9واں ہے، جتنا بھی جہاں جیسے ہے، تو اس کو آپ اپنے علاقے کی نسبت سے روزوں کو مکمل کریں۔ سورہ ملک قرآن پاک کے ساتھ جو ہے تعلق رکھیں۔ قرآن پاک اور روزہ یہ آپ کو قیامت کے دن آپ کی شفاعت کرے گا، اور سورہ ملک جو ہے اس کو یاد کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ ملک جھگڑے گی قیامت والے دن، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی ہر امتی کے دل میں یہ 30 آیات والی صورت جو ہے وہ ہو، تو کم از کم یہ ہر ایک کی جو ہے اس کو یاد ہو اور یہ ہر وقت رات کو پڑھیں، تو آپ کے اپنے لیے سامان پیدا کریں تاکہ قیامت کے دن کوئی چیز تو آپ کے لیے بیان دے، کوئی آپ کے لیے شہادت دے، گواہی دے، اللہ دنیا میں ہم دیکھتے تھے یہ تجھے یاد کرتا تھا، ہمیں پڑھتا تھا۔ تو یہ چیزیں اللہ رب العزت کے سامنے جب گواہی پیش ہوں گی تو اللہ رب العزت ان کی گواہی تسلیم کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔